الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری معزز محترم اور پیاری بہنوں اور میری بچیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا کہ اس نے ہمیں کلمہ طیبہ جیسی پاکیزہ اور نورانی جملے کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ آج کی اس مجلس میں کلمہ طیبہ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، قرآن کی روشنی، حدیث و مثالوں اور عملی پہلو سب کچھ آسان انداز میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ عربی لفظ ہے۔ لغوی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی معنی رکھنے والی بات، کوئی اہم جملہ، سچا اور پر اثر قول۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ہر معنی والا جملہ کلمہ کہلاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جس کے آگے جھکا جائے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، صرف اللہ کے سامنے، یعنی عبادت، سجدہ، دعا، امید اور خوف صرف اللہ کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے، علماء فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کا مطلب ہے صرف اللہ کو معبود ماننا، اسی سے مانگنا، اسی پہ بھروسہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنا، پوری۔ یہ دل، زبان اور عمل تینوں کا مجموعہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کلمہ طیبہ کی میننگ، کہ ہم فرسٹ کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہم سیکنڈ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو کلمہ طیبہ اور ہمارے دینی فرائض کیا ہیں، اس کلمے کو ہم اور سمجھتے ہیں کہ لا الہ کی شہادت دینا یہی صحیح اسلام کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، یہ اسلام کی یہ نیو ہے۔ اور اس کی دوسری بنیاد ہے وَأَنَّ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ۔ یہ دو شہادتیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں اسی کلمے کی شہادت کی وجہ سے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا ہم اس کلمے کی تفہیم پوری طرح رکھتے ہیں، اس کا فہم ہمیں ہے، اس کے مفہوم سے پوری طرح واقف ہیں ہم یا نہیں؟ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جب ہم لا الہ کی شہادت دیتے ہیں تو کس بات کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس کو سمجھتے ہیں۔ لا الہ ایک جملہ ہے، الا اللہ دوسرا جملہ ہے۔ لا الہ ایک میں نفی ہے، انکار ہے، اور دوسرے میں الا اللہ میں اس بات ہے، اقرار ہے۔ تو پہلے حصے میں انکار ہے اور دوسرے حصے میں اقرار ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کا انکار ہے اور کس چیز کا اقرار ہے، کہاں پہ یس ہے اور کہاں پہ نو ہے۔ اور انکار بہت مشکل چیز ہے، اسی بات کو سمجھنا ہے
کہ جو انکار ہوتا ہے، ہم سے کوئی بھی کوئی کام کہتا ہے تو اقرار بہت آسان ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ کر دیں گے، چاہے مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے دیکھتے ہیں، تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ انکار بہت مشکل چیز ہے کہ کوئی کسی چیز کا انکار کرنا۔ تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں، پھر اس چیز کو سمجھیں گے کہ کن کن چیزوں کا ہمیں انکار کرنا ہے۔ تو پہلے ہم الہ سمجھ لیتے ہیں، معبود سمجھ لیتے ہیں، پھر انکار سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم جب کہتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں، تو یہ لا لائے نفی جنس ہے، یہ پورا کا پورے جنس کی نفی ہے، یعنی سمپل یہ لا نہیں ہے کوئی، یہ پورے جنس کی اس جیسا کوئی ہستی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، ٹوٹل ڈینائی ہے ایک دم، اس میں کوئی بھی ایس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہاں ذرہ برابر ہم کہیں کسی سے کوئی توقع رکھیں۔ تو یہ لائے نفی جن سے مکمل نفی ہے کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ الہ ایک ایسا لفظ ہے جو مختلف قسم کی خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی وہ ہستی معبود بھی ہو، وہ ایسی ہستی ہو جس کے پاس ساری قدرتیں ہوں، علی کل شیء قدیر ہو، اور وہ ایسی ذات ہو جو بدیع السماوات والارض ہو، فاطر السماوات والارض ہو، وہ صرف خالق نہ ہو، مالک بھی ہو، مدبر بھی ہو، پوری صلاحیت اور طاقتیں اسی کے اندر ہوں، سارے خوف امیدیں اسی سے وابستہ ہوں، ایسی ہستی کوئی ہو تو اسے ہم الہ کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ کہ دنیا میں کسی ہستی کی طاقت کو نہیں مانتی، کسی جابر کے جبر کو نہیں مانتی، کسی فرعون کی فرعونیت کو نہیں مانتی، کسی صاحب قدرت کی قدرت کو نہیں مانتی، میں کسی ہستی کے کسی اختیار کو قطعاً نہیں مانتی، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے اگر ہمارے ذہن میں کسی طاقتور کا تصور آئے تو اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ میرے ذہن میں عبادت کیے جانے والی ہستی کا تصور آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ میرے ذہن میں اگر کوئی ہستی آئے جس سے مجھے خوف لاحق ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جس سے ڈرا جائے۔ اگر مجھے کسی سے امید بن پڑے تو امید صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وابستہ ہے، کسی بندے سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنا ہے۔ اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ انکار، پہلے میں انکار ہے، دوسرے میں اس بات ہے، تو ہمیں کن کن چیزوں کا انکار کرنا ہے؟ تو ہمیں، اب ہم تو کسی لکڑی پتھر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، لیکن دل کے بت ہیں تو اس کا بھی انکار ضروری ہے۔ دنیا کو معبود بنانے کا انکار یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا کے اس میں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو بہت سارے غلط کام ہم لوگوں کے لیے کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر غلط کام ہم لوگوں کو، تو ہمیں لوگوں کو الہ نہیں بنانا ہے۔ دولت، شہرت، پیسہ، مکان، گاڑی، یہ شو آف، یہ سارے غلط کام کر کے ہم اپنے آپ اپنا اسٹیٹس لوگوں کے لیے مینٹین کرتے ہیں، تو اس کا انکار بھی ضروری ہے۔ جب ہم نے کہا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں، تو ہمیں لوگوں کی عبادت بھی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ آتا ہے نفس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان النفس لامارۃ بالسوء، تو نفس تو برائی کی تعلیم کرتا ہی رہتا ہے، تو اس نفس کا بھی ہمیں انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 45 آیہ نمبر 23 میں کیا کہا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پھر کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشوں کو بنا لیا ہے؟ تو ہمارا نفس تو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، تو ہمیں اس کا بھی انکار کرنا ہے۔ سب سے بڑا جہاد نفس بالجہاد، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا ایو جہاد افضل یا رسول اللہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بناؤ۔
تو سب سے بڑا جہاد نفس بالجہاد، اور یہ صبح فجر سے شروع ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں لیکن ہمیں پڑھنا ہے. تو ہمیں ہر اس چیز کا انکار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو الہ مانا ہے، معبود مانا ہے. تو ایک عابد کیسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبود کی بات کو سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمیں قرآن کریم میں بتائے ہیں، ہمیں ہر اچھے کام کو کرنا ہے، ہر برائی کا انکار کرنا ہے. ایروگینس، پرائڈ، ایگو، جیلسی، گریڈ، ہپوکریسی، لائنگ، بیک بائٹنگ، ہیٹریڈ، شوئنگ آف، ہر چیز کا انکار ہمیں کرنا ہے. کیونکہ مومن کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے، ایک اچھے درخت سے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیا دی ہے؟ پاکیزہ درخت سے. اور وہ درخت جب تفاسیر میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ درخت ہے کھجور کا درخت. اب کلمہ طیبہ اور کھجور کے درخت کا کنیکشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کلمہ طیبہ کو پاکیزہ درخت کہا ہے، اس کی مثال دی ہے، اس کی تشبیہ دی ہے. اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہیں، یعنی ایمان دل میں جڑ پکڑتا ہے. اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، یعنی اعمال بلند ہو جاتے ہیں. ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یعنی مومن ہر حال میں خیر پھیلاتا ہے، اس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. حدیث ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے جو ہر وقت فائدہ دیتا ہے، ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے. کھجور کا درخت کیوں؟ کیونکہ ہوا طوفان میں بھی وہ گرتا نہیں ہے، اس کے اوپر موسم کا ایفیکٹ نہیں پڑتا کہ ذرا سا خزاں آئی پتے سوکھ گئے گر گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے پتے ہمیشہ ہرے رہتے ہیں، اس کے پھل ہر موسم میں فائدہ دیتا ہے. اس طرح سچا مومن حالات سے نہیں ٹوٹتا، اس سے ہر وقت خیر ہی نکلتی ہے. اس کا دل ہمیشہ ایمان سے سرسبز و شاداب رہتا ہے. اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اگر جڑ کمزور ہو تو درخت بیکار ہو جاتا ہے. تو ہمیں پیڑ کو پاورفل بنانے کے لیے اس کی داشت بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر دل میں ایمان کمزور ہے تو اعمال کا درخت بھی کمزور ہوگا. تو ہمیں اپنے ایمان کا لیول بھی اپ کرتے رہنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ایسی مجالسوں کو اٹینڈ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے ایمان کا لیول اپ رہے. سیکنڈ ہے کھجور کی جڑیں زمین میں گہری. تو وہ عام جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی روٹ الگ ہوتی ہے، کھجور کی درخت کی وہ بہت دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ڈیزرٹ ایریا میں ہوتا ہے. وہ تو دور دور تک پھیل کے، اور وہاں پانی بہت کم ہوتا ہے، پھر بھی وہ کھڑا رہتا ہے، سوکھ نہیں جاتا ہے. تو ایسے ہی مومن کا یقین اللہ میں مضبوط ہوتا ہے، اور کھجور کیا کرتا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ بانٹتا ہے. تو مومن کے اخلاق، گفتگو اور رویے سے لوگوں کو ہمیشہ بھلائی ملتی ہے. کلمہ طیبہ کا عملی تقاضا کیا ہے؟ کلمہ صرف بولنا نہیں ہے، جینا بھی ہے. زبان، دل اور عمل تینوں میں. عبادت میں صرف اللہ، نماز، دعا، امید، خوف صرف اسی کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کی جان ہے. کلمہ دل کو صاف کرتا ہے اور انسان کو بہترین بنا دیتا ہے. تو پیاری بہنوں، کلمہ طیبہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. کیونکہ ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں.
تو ہمیں پھر اسی معبود کی عبادت کرنا ہے، نہ لوگوں کی کرنا ہے، نہ اپنے نفس کی کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دل میں اس کلمے کو مضبوطی سے بھر لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، بچوں کو اس کی تعلیم دیں، ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے پر ہی ہم سب کو زندہ رکھیں اور اسی پہ موت نصیب کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لا الہ الا اللہ کا اصل یہی ہے کہ دل اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو۔ توحید وہ مقام ہے جہاں دل صرف ایک ذات پر ٹک جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ، امام قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلمہ طیبہ دلوں کو آزاد کرتا ہے اور اعمال کو بلند کرتا ہے۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یہی دین ہے اور یہی دین کی بنیاد ہے۔ کلمہ طیبہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں دل اور شاخیں پوری زندگی میں پھیلتی ہیں۔ تو اس کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ ہمارے دل کی، کیونکہ ہر اچھائی اور برائی کا مسکن ہمارا دل ہوتا ہے۔ تو ان کی جڑوں کو دل میں مضبوط، جب ہم نے کہہ دیا لا الہ تو پھر لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمہ طیبہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، اپنی نیت اور زندگی کو اللہ کی طرف موڑ دینے کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک انقلابی پیغام ہے جو انسان کو اور اس کی سوچ کو، اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم نے اللہ کو معبود مان لیا تو ایک عابد کیسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبود کی ہی عبادت کرتا ہے، اور عبد جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے جو مالک ہوتا ہے اس سے کبھی نکل نہیں جاتا۔ اور جب ہم نے اس کو معبود مانا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم سوچیں کیا ہم اس کو معبود مان رہے ہیں؟ تو ہمیں اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اسی کلمے پہ زندہ رکھیں اور اسی پہ ہمارا خاتمہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب امی نوازش آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کریں گی۔ امی۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے، جو بہت بلند اور عظمت والے ہیں۔ بے شک لفظوں میں کیا کہوں اس رب کی تعریف، میں جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، اور مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم
رہتا ہے، کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عالم عالم صبح مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، عالم عالم صبح مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذات ہے تیری ہی بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، ذات ہے تیری ہی بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، سب سے افضل ہے کلمہ، سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ بے شک کلمہ طیبہ پر ہمیں ایمان رکھنا ہے اور توکل رکھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاء اللہ، اور جو ملے گا بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ اسی کے ساتھ اب میں دعوت دینا چاہوں گی ترنم میم کو کہ وہ کلمہ طیبہ پر روشنی ڈالیں۔ ترنم میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ۔ بہت پرکشش حمد، ایک بہت پرکشش آواز میں ماشاء اللہ۔ امی بہت اچھا کلام آپ نے ادا کیا۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم لوگ کلمہ طیب کے چند اہم نکات پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری سسٹر اسما میم نے بہت اچھی طرح سے ہم سب کو اس کی مختلف نکات پر پہلوؤں پر نظر کیا، اور میں بھی کوشش کر رہی ہوں چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہر نبی کی طرف وحی کیا، یعنی جو نبی اس دنیا میں آتا وہ آ کر اپنی قوم کو اس کلمے کی دعوت دیتا۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ اکیلی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی ہر چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے تو یہ اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کلمے کو سب سے افضل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ سارے دین کا دار و مدار اسی کلمے پر ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ ہم مسلمان تب تک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول نہ مان لیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب ہمارا خود سے اور آپ سے یہ سوال ہے کہ جو کلمہ ہم کو بچپن میں رٹا دیا گیا اور ہم نے خوب یقین کے ساتھ سمجھ لیا، پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہو گئے الحمدللہ، لیکن اس کے معنی مطلب پر غور کرنا ضروری نہیں سمجھا، تو کیا ہماری نجات ہو جائے گی؟ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں، ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں۔ کلمہ طیب جو دین کا ستون ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اس کا حق پورا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ذرا دیر کو ہم غور کر کے دیکھیں کہ کلمہ طیب کبھی جلوس وغیرہ میں بینر پر لکھا ہوتا ہے، کبھی عمارتوں پر لکھا ہوتا ہے، اکثر دکانوں میں، گھروں میں بھی لوگ کلمہ طیب لکھ کر خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں۔ الگ الگ لینگویجز میں بھی تحریر ہوتی ہے کہ ہر کوئی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اب ہر کسی کی نظر جب اس پر پڑتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ بے ارادہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے، اور ایک بار وہ ضرور کہہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کیا وہ ہر شخص جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا؟ تو ہمارا جواب ہوگا نہیں۔ کیوں نہیں جائے گا بھائی؟ اس نے بھی تو کلمہ پڑھا۔ سوچئے، اگر ہم نے اس طرح صرف کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہم کو جنت مل جائے گی؟ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس کے اور ہمارے کلمے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم کو اس کے معنی مطلب اور تقاضے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی ہم جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، جیسے ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کا معنی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں اور دل سے قبول کرتے ہیں، تو ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اب ہم کو اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، یعنی اب ہماری زندگی بدل جائے گی، کیونکہ ہم کو کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے دل سے کلمے کو قبول کیا ہے، یہ قبول کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کی وجہ سے انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ماننے والے خوش نصیب جو جنت میں جائیں گے، اور ایک نہ ماننے والے بد نصیب جو جہنم میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے
اس کے لیے جہنم حرام کر دی گئی ہے۔ ایسے ہی مسند احمد کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ اس کو یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمے کے دو پہلو ہیں، ایک انکار ہے تو دوسرا اقرار۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، الا اللہ، اس کا مطلب ہے سوائے اللہ کے، یعنی اس کلمے یا اس جملے میں ہم ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرے کا اقرار۔ نہیں ہے کوئی معبود کا مطلب کسی بھی طرح کی مخلوق، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ جن نہیں، وہ انسان نہیں، وہ بت نہیں جو تراشے جاتے ہیں، فلک، چاند، ستارے، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی معبود ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یاد رکھیے سسٹرز، یہ کہہ کر ہم سارے غیر حقیقی معبودوں کا انکار کر رہے ہیں، اگر اور اقرار اس بات کا کہ اللہ واحد یکتا ہے، صرف اور صرف معبود کی حیثیت رکھتا ہے، صرف اور صرف وہی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور صرف اسی کو معبود مانتے ہیں۔ تو بہنوں، پہلے ہم کو لا بولنا ہے، یعنی نہیں، یعنی دنیا بھر کے معبودوں کا انکار کرنا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم نے دل سے قبول کر لیا کہ اللہ ہی معبود ہے، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے اور تیسرے کو بھی معبود ہونے کا حق دے دیا، تو کیا ہمارا ایمان سلامت ہے؟ نہیں سسٹرز، ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے، ہم ایمان کے دائرے سے باہر ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ دوسرے اور تیسرے کو بھی معبود جان لیا۔ کلمہ طیب کا حرف لا انہی معبودوں کے انکار کے لیے۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، کلمہ طیب کا مطلب سمجھیے اور صرف خالق دو جہاں اللہ برتر کو معبود مانیے۔ اپنے سارے معبودوں سے اللہ کے حق کو چھین لیجیے، اس کا مقام صرف اسی کو دینا، یہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ عزیزان گرامی، اب ہم بڑھتے ہیں کلمے کے دوسرے حصے کی طرف، محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رکھیے سسٹرز کہ مشرکین مکہ کی زبان عربی تھی، تو جب اللہ کے رسول نے انہیں اس کلمے کی دعوت دی تو بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین و صادق ہیں اور کچھ بھی غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی بہت سے مشرکین ان کی بات کو رد کر کے چلے گئے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی سے مکہ کے لوگوں کو خطاب کیا، ایک ایک کا نام لے کر حق کو سمجھانے، زندگی اور موت کی حقیقت کو بتانے کی کوشش کی، یہ بتایا کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہی کہ آپ کے چچا ابو لہب نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اس وقت مشرکین مکہ آپ سے اور ہم سے زیادہ اچھی طرح سے کلمے کا مطلب سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ تو پھر انہیں کیا پریشانی تھی؟ معزز سامعین، وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ ظاہر کیا یا کلمے کو قبول کیا تو ہم کو اپنے بتوں کو، معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان کی عبادت کو ترک کرنا پڑے گا، اور یہ ان لوگوں کو گوارا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ بات بھی مشرکین، یہ بات بھی ان کو گوارا نہیں ہوئی، اور وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے لیکن انہوں نے سوچا کہ اب ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑے گی، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا پڑے گا، اور اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے باپ داداؤں کے طریقے پر روک لگ جائے گی، اس لیے انہوں نے کلمے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے تکبر اور غرور کے بدلے انہوں نے جہنم کا سودا کیا۔ تو میری بہنوں، بہت سمجھنے کی ضرورت درپیش ہے کہ کلمہ طیب
ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کیا پیغام دے رہا ہے، اس کو پڑھنے کے ساتھ کن کن شرائط کو ماننا ہے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں کلمہ طیب کی کچھ اہم اور بے حد ضروری شرائط پر۔ شرط نمبر 1، کلمے کا علم ہونا۔ فرض کیجیے سسٹرز کہ کوئی شخص وائٹ کوٹ پہن لے، اسٹیتھوسکوپ لگا لے اور کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، جبکہ اس نے ڈاکٹری کا کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو کیا ہم اس کو ڈاکٹر مان لیں گے؟ جبکہ اس نے ڈاکٹری کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ علم بھی اسی طرح کلمہ طیبہ کا علم بھی ہے، اگر وہ علم ہم حاصل نہیں کرتے تو کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیم کے بغیر کلمہ پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ مسلمان بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم کلمے کا علم حاصل کریں۔ دوسری شرط ہے کلمے کا یقین ہونا، یعنی یہ یقین ہونا کہ اللہ واحد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تیسری شرط ہے اخلاص۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرے، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھیں۔ شرط نمبر 4، محبت۔ کلمے میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس سے محبت ہونا، اللہ کے نام سے محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سے بھی محبت، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت جو دنیا بھر میں سب سے بڑھ کر ہو، سب سے زیادہ ہو۔ شرط نمبر 5، سچائی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں، یعنی منافقوں کی طرح جھوٹا کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 6، تابع داری، یعنی کلمے میں اب جو حکم اللہ نے دے دیا اس کو مان کر زندگی گزارنا۔ کلمے میں رسول کو مان لیا تو اب ان کی بات کو مان کر زندگی گزارنا، یعنی عمل کر کے ثابت کرنا۔ شرط نمبر 7، بہت اہم اور آخری شرط، یعنی کلمے کے تقاضے کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرنا اور کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے ہر ایک حکم کو قبول کرنا، خوشی سے دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا اور زبان سے اقرار بھی کرنا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم اس کے ہر تقاضے کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں قابل ذکر واقعہ پر بھی غور کرتے چلیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے زیادہ جس نے آپ کا ساتھ دیا وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ ہر موقع پر وہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف کر دی۔ اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عزیز تھے، لیکن اپنے زندگی کے آخری لمحے میں بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے بھتیجے کا ایک ایک لفظ خدائے برتر کے الفاظ ہیں، وہ حق کی دعوت دے رہا ہے۔ اس دعوت میں ابو طالب ہمیشہ پیش رہتے تھے، لیکن اس دعوت کو خود قبول نہیں کیا۔ ان کے آخری وقت میں ان کے کچھ عزیزوں نے باپ داداؤں کی دہائی دی، ان کے دین کی دہائی دی اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے روک دیا، یعنی کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ اس طرح وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میری بہنوں، صرف کلمہ سن لینا یا پڑھ لینا یا پڑھنے والے کی عزت کرنے سے ہمارا اسلام میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کو زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل کی گہرائیوں سے محبت سے اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ: مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے اور اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ تو بہنوں، اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ رشتہ عشق حق سے جوڑ دیا، رشتہ عشق حق سے جوڑ دیا، کلمہ پڑھ کر بتوں کو توڑ دیا، ڈھانکا رحمت کے شامیانے میں، دین پھیلا دیا زمانے میں، آ گئے راہ پر جو تھے گمراہ، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اے خالق دو جہاں، ہمیں وہ علم حاصل ہو جائے کہ ہم کلمہ طیب کے تقاضوں کے ساتھ
اس کے حق کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. ہمارے کلمات میں جو غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، درگزر کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا میم. بے شک لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، اور یہ ہمیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہنا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. تو کوئی بھی پرابلم آئے، when your heart is breaking and your pain makes you fail, just remember only Allah subhanahu wa ta'ala. اور ہمیں توکل رکھنا ہے اللہ کے پلان پہ، کیونکہ whatever happens in your life, Allah has a great plan for you. And Allah's planning and timing are perfect in every matter, without any doubt. اب میں دعا کے لیے بلانا چاہوں گی، اب میں ہماری قسیم میم کو دعوت دینا چاہوں گی کہ جو ہم سے پوائنٹ چھوٹ گئے ہیں، قسیم میم اس پہ روشنی ڈالیں. قسیم میم پلیز ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری تمام بہنوں نے بہت ہی اچھے انداز سے اس کلمے کی تشریح کی اور آپ کو اس کے معنی سمجھائے. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ جس پہ ہماری پوری زندگی منحصر ہے، اس کلمے کو ہم لوگ ایک تھوڑے سے وقت میں پورا نہیں کر سکتے. زبان سے کہہ دینے میں تو چند سیکنڈ ہی لگیں گے، لیکن اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو ہم کس طرح سے غور فکر کریں، اس پہ ہمارا کافی وقت درکار ہے. اب ایک چھوٹی سی چیز ہمارے ذہن میں آئی کہ یہ کلمہ ہم کو جو پڑھنے کو کہا گیا اور ہم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، تو کلمہ نہ پڑھنے والا اور پڑھنے والے میں کیا کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ بھئی اگر کسی نے یہ چند الفاظ جس میں کہ لام ہے، الف ہے، میم ہے، ہا ہے، یہ سب اگر پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد وہ یہ کہے کہ بس ہم نے کلمے کو سمجھ لیا، اور ایک آدمی مطلب سمجھنے کے بعد وہ نماز روزہ یہ سب بھی کرنا شروع کر دیتا، اور کوئی ایک ہے اس نے پڑھ کے ویسے ہی کر دیا. یعنی ابھی غیر مسلم ہمارے اکثر وہ اس کلمے کو دہرا دیتے ہیں، وہ کتابیں کھولتے ہوں گے پڑھنے کے لیے، ضرور پڑھتے ہوں گے اس کلمے کو. تو اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اور آپ کی نظر میں فرق محسوس ہوتا ہے نا کہ کلمہ پڑھنے والے کو ہم مسلمان کہتے ہیں، نہ پڑھنے فرق جو سامنے سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، پڑھ کے بس اس کو چھوڑ دیا. دیکھیے ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو مسجدوں سے آواز آتی ہے، گھروں میں نماز پڑھتے دکھتا ہے بہت سارے، لیکن اس کو کب سمجھایا جائے، کب اچھی طریقے سے اس پہ عمل کرایا جائے، یہ تو گھر کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ہم نے نہیں سمجھا اس کو تو آپ یوں سمجھیے کہ معنی اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آیا اور دل میں نہیں اترا اور ہمارے خیالات، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال کچھ بھی نہ بدلے، تو ان الفاظ کو بول دینے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہم فقط یہ نہ سمجھے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ دیا تو جنت میں چلے جائیں گے. بھائی عمل ہی نہیں کیا ہم نے تو کیسے چلے جائیں گے؟ اس کو ایک ایسی مثال سے علماء نے سمجھایا کہ اگر ہمیں سردی لگ رہی ہو فرض کیجئے، اور ہم لحاف، گدا، روئی بس ایسا ہی نام لیتے چلے، بار بار لیتے رہے، تسبیح کی طرح پڑھتے رہے، تو کیا ہماری سردی چلی جائے گی؟ ہمیں کوئی تکلیف ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، تو ہم تمام دواؤں کے نام لیتے رہیں، اب پیراسیٹامول ہے یا ڈپنڈال ہے، دواؤں کا نام ہی رکھتے چلے جائیں تو کیا ہماری بیماری دور ہو جائے گی؟ نہیں ہونے والی نا، جب تک کہ ہم اس کو اپنے پاس نہیں لیں گے. اگر سردی لگ رہی تھی تو ہم نے رضائی گدے کا استعمال کیا، ہمیں طبیعت خراب ہو رہی تھی ہماری تو ہم نے دواؤں کا استعمال کیا، تب ہماری طبیعت صحیح ہوئی. اب اس کلمے کو، اتنے بڑے کلمے جس کو کہتے ہیں ہم کہ مطلب کہتے کیا مطلب یہ حقیقت ہے یہ کہ آسمان پہ لکھا ہوا ہے کلمہ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ قرآن میں، اس میں ہم اس کا معنی سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے. لفظی معنی تو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، ابھی آپ کو بہت ساری چیز سمجھائی گئی، آپ سمجھ بھی گئی اور پہلے سے بھی آپ سمجھ رہی تھی اس کو، لیکن چند الفاظ بول دینے سے
اس میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے کہ ایک صرف بول دینا اور اس کو سمجھنا، یعنی اس کے مطلب کو سمجھنا ہے، اس دل کی گہرائی میں اس کا اتر جانا، اتر جانے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ ہمارے خیالات بدل جائیں گے، ہے نا، ہماری ساری زندگی پر اس کلمے کا قبضہ ہو جانا چاہیے. پھر ہم کو اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے، کسی بھی ایسی بات کو ہمیں جگہ نہیں دینی چاہیے کہ جو ہمیں اس کی خلاف ورزی پر اکتائے. اور ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے. دیکھیے اس کی سچائی کی صرف گواہی ہمیں اپنے زبان سے نہیں دے، دل سے ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کلمہ سچا ہے. پھر زندگی کے سارے معاملات میں یہ کلمہ ہمارا حاکم ہونا چاہیے. یعنی ہم جب فیصلہ کریں کوئی تو اس کلمے کے مطابق کریں. اب کلمے کے مطابق کیسے کریں گے؟ بھائی اس کلمے کی وجہ سے ہی تو ہم ایمان لائے. ہمارا جو دوسرا جو ہے محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی. کس چیز سے رہنمائی کی؟ قرآن کے ذریعے سے رہنمائی کی نا. تو یہ کلمہ ہمارا حاکم ہونا چاہیے پوری زندگی میں، ہمارے اوپر حکومت کرے. وہ اس کلمے کی اقرار کرنے کے بعد ہم کافروں کی طرح آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کریں، بلکہ ہم اس کلمے کے پابند ہیں کہ اگر ہم اس کو کہیں تو اس کے مطابق کریں. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کلمہ ہم کو یہ سکھا رہا ہے، کلمہ سے مراد یعنی ہمیں جو پوری شریعت سکھائی گئی، تو جو ہمیں سکھا رہا ہے اسے ہمیں کرنا ہے، اور جس چیز کو منع کرنے کے لیے کہا اس سے ہم کو مان جانا ہوگا. یعنی اس کلمے کو پڑھنے کے بعد جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اسی طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی، ایک پڑھنے والا آدمی اور نہ پڑھنے والا آدمی، ان دونوں میں کافی بڑا فرق ہو جائے گا. اب اس کا آپ نے میننگ بھی سمجھ لی، اس کا مطلب بھی آپ نے سمجھ لیا، سب اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گیا. لیکن ہمارا مطلب اس کا مطلب اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کلمے کا مطلب ہم نے سمجھ لیا، تو نمبر 1 کہ ہم اللہ سے عہد و پیمان ہمارا ہو گیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. دیکھیے ہم عبادت سمجھتے ہیں کہ صرف سر جھکا کے سجدہ کرنے والی. ہم لوگ تو دنیا میں بہت سے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں. جب کوئی کام کرتے ہیں دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کے حاکم سے ڈرتے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے ہم لوگ ڈرتے ہیں. ہم لوگ نہیں ڈرتے تو کس سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ عہد و پیمان کر لیا ہم نے کہ لا الہ الا اللہ، ہم زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، دل میں بھی سوچ رہے ہیں، اس کی تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں کا رونگٹا زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے ہم نے جھوٹا اقرار کیا، اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی کی یعنی جھوٹا اقرار کیا ہم نے، تو اللہ کی عدالت میں ہم کو گواہی دینی ہوگی. اور ہم ایسی بے بسی کے عالم میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ایک بھی گواہ ہم کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے نہیں ملے گا. کوئی وکیل، کوئی گواہ، کوئی جج ہم کو وہاں پہ نہیں ملے گا سوائے اللہ کی. دیکھیے دنیا میں تو ہم اپنی تمام چیزیں چھپا سکتے ہیں. دنیا کی پولیس جو ہوتی ہے وہ ہمیں کوئی بھی جرم کیا ہے نہیں بھی کیا ہے تب بھی ہمیں وہ جیل لے جا سکتی ہے، وہ رشوت کھا سکتی ہے. لیکن اللہ کی پولیس ہمیں کوئی نہ رشوت لے گی اور نہ کوئی جھوٹی گواہی دے گی. اللہ کے گواہ جو ہوں گے بالکل سچے ہوں گے. تو دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں لیکن اللہ ایسا حاکم ہے کہ جو بے انصافی نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے کہ ہم نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، اور دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا اقرار کیا. ہم نے کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے اس کا اقرار کر لیا تو آپ نے ہمیں جن جن چیزوں کو سکھایا، جس قانون کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں کہا، جس کی بدولت ایک مسلمان کا بھائی ہوا. آپ کو پتا ہے نا کہ مکے سے جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں سب نے اپنا بھائی بنا لیا، اور اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس سے نکاح بھی کیا گیا. تو یہ ساری رشتہ داریاں جو وجود میں آتی ہیں تو اس سے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں کہ وراثت میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے. ایک بات آپ سمجھیے کہ اگر وہ مسلمان ہے، اس کا بیٹا اگر کفر میں چلا گیا، اس نے کلمے کا انکار کر دیا، تو اس کی وراثت اس سے ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے. اب اس کو وراثت دینے کی ضرورت نہیں. لیکن کوئی دوسری لڑکی اگر آپ کے گھر آئی اور وہ کلمہ پڑھ کے آئی ہے تو اس کا وراثت میں اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھ دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بعد جن چیزوں کا ہم نے پہ عمل کیا ہم نے، تو اس کا بھی ہمیں وہ ذمہ داری ہماری اپنی ہوگی کہ ہم یہ جو اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ سے عہد و پیمان، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا اقرار کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ آپ نے جو رہنمائی کی، اب رہنمائی میں بہت ساری قرآن جتنا آیا، پوری قرآن پر عمل کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا ایک بہترین نمونہ.
یعنی اللہ کے قانون کی پیروی اگر ہمیں کرنی ہے، اس کی پیروی ہمیں مجبوراً نہیں کرنی ہے. دنیا میں ہمیں نہیں نظر آئے گی کہ ہم نے اس کی پیروی کی اور ہمیں دنیا میں ساری چیز اچھی مل گئی. کبھی کبھی ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے نا کہ ہم تو بہت کلمہ گو ہیں، نماز پڑھنے والے کرنے والے، اور دنیا کے دوسرے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رزق دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو بڑی شہرت دی، اللہ نے انہیں بڑی مقبولیت دی، ہمیں تو نہیں دی. تو ضروری نہیں کہ ہمیں دنیا میں دکھے، ہماری بہت ساری چیزیں ہمیں آخرت میں ملیں گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن آخرت کے لیے تو اس نے اس کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا. پھر تیسرے جب اقرار کی ذمہ داریاں جو ہماری ہیں اگر یہ پوری ہو گئی ہماری، تو یہ کیسے آپ کیسے سمجھیں کہ مطلب یہ ہماری ذمہ داری پوری. کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہے، آپ اس کی مالک ہیں، اگر آپ اس کی مالک ہیں تو آپ چاہیں گے کہ جب اس کا کوئی خرچ کرے، اس میں سے کوئی خرچ کرے تو ہم کو بتا کے خرچ کرے، ہم سے پوچھ کے خرچ کرے، یا ہم اسے دیں تب وہ خرچ کرے. ہے نا ایسی چیزیں کہ جو ہماری اپنی ملکیت میں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی اپنا پورا سرمایہ کسی کو ایسے اٹھا کے نہیں دے دیتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو تو وہ ہم سے مانگے اور ہم اس کو دیں. اور نہ اگر ہم بغیر مانگے دیں تو اس پہ تہمت ہو جاتی، وہ کہے گا تم نے چوری کر لی، تم نے ہمارا چھین لیا. تو وہ اللہ تعالیٰ جو مالک جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی الہ نہیں اس کے سوائے اس کے، تو وہ مالک جو ہے اس کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. ہم دنیا میں ہیں تو اس کی تمام چیزوں کو ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم اس کی چیزوں کو خرچ کر رہے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. جیسے آج کل ایک نعرہ ہوتا نا کہ میرا مال، میری جان، میرا جسم، ہے نا، فلاں چیز میری، فلاں چیز میری. تو یہ میری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم تو عہد کر چکے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے. تو اب دوسرے کو مالک کہنا اور اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بالکل ایک جھوٹی بات ہوگی. اگر سچی بات ہے تو سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. تو اس سے اب ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ایک ہے کہ جب مالک خدا ہے، اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر ہمارے حوالے کی، تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح تمہیں ان چیزوں کا کام لینا چاہیے. اس کی مرضی کے خلاف اس سے کام لیں گے تو دھوکہ بازی کریں گے. ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے، نہ آنکھوں سے اس کے خلاف دیکھنے کا حق رکھتے ہیں. ہم کوئی بھی اپنے جسم میں کوئی ایسی چیز ہم ڈال نہیں سکتے جو حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے اس میں. ہم اپنی زمین جائیداد سب کے جو مالک ہیں، ہم اس کو اپنے رشتہ داروں کو وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کے اپنے مالک دنیا میں نہیں ہوتے. ہر چیز کا مالک جو ہے صرف اللہ ہوگا. اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں اس پہ صبر و شکر کرنا ہوگا. اور اگر دیکھیں دنیا میں ہم اس طرح کی کوئی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم پہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی غبن کا الزام لگے گا، رشوت خوری کا الزام لگے گا، اور اس کے مطابق ہم کو دنیا کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مطابق اگر ہم نے کام نہیں کیا، اس کی ملکیت میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے خود کو مالک بنا کے پیش کیا، تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. چاہے اب ہم دنیا میں ہیں، ہم نے اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان دیکھا ہے تو ہو جانے دیجیے نقصان. اگر ہماری کوئی جسمانی نقصان ہوتا ہے تو ہو جانے دیجیے، مال جائیداد برباد ہوتی ہے تو ہو جانے دیجیے، کوئی اس پہ غم مت کیجیے. اللہ تعالیٰ ایسے نقصان کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اگر ہم کام کریں گے، اس میں کسی چیز کا نقصان ہوا تو ہم مجرم ہوں گے. دوسرے کے مال کو تو ہم خراب کر دیتے، خود اپنی جان کے ہم مختار نہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری جان چلی جائے گی، ہم سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اس کے خلاف کام کرنے میں اگر ہماری جان گئی تو یہ بے معنی ہو جائے گی. ہم اپنی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کو اپنی ملکیت سمجھ کے دنیا میں نہ بیٹھے رہیں. اور جہاں ہم نے یہ چیز چھوڑی تو ہمیں دنیا بہت آسان ہو جائے گی، دنیا سے جانے کا ہمیں غم نہیں ہوگا. اور ایک چیز اور بھی سمجھ لیجیے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کوئی بہت بڑا ایسا کام نہیں کیا، کوئی اللہ پہ احسان نہیں کیا ہے ہم نے. یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ جس سے بھی کام لینا چاہے گا لے لے گا، جس کو بھی کلمہ پڑھا، یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کی چیز ہے. ایک قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے، اس معاوضے میں ان کے لیے جنت ہے. تو اللہ کی ملکیت میں ہم جیسا برتاؤ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو جنت دے گا. ایک آیت بہن اسما نے پڑھی تھی،
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। अरे, अस्मा ने एक आयत पढ़ी थी सूरह इब्राहिम की, अलम तरा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा। तो इसका मैं सिर्फ तर्जुमा आपको बताऊंगी। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमे तय्यबा को किस चीज से मिसाल दी है? इसकी मिसाल ऐसी जैसे एक अच्छी जात का दरख्त जिसके जड़ जमीन में गहरी जमी हुई, शाखें आसमान तक पहुंची हुई, हर आन अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। और कलमा खबीसा की मिसाल एक बज़ात दरख्त की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है। इसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में साबित अता करे, दुनिया में दोनों में सबात अता करेगा। जालिमों को अल्लाह भटका देता है, अल्लाह को अख्तियार है जो चाहे करे। देखिए हमारे सामने दोनों चीजें हैं, चाहे हम कलमा तैयबा पढ़ें चाहे हम कलमा खबीसा। कलमा खबीसा से मुराद कुफरी अल्फाज होंगे। तो इन दोनों का हमें ख्याल रखना है, अच्छी तरीके से ख्याल रखना है कि कलमा तैयब पढ़ने वाला और कलमा खबीस पढ़ने वाले में दोनों में फर्क है। और अल्लाह ताला इसी की बुनियाद पर हमको जन्नत और दोज़ख का रास्ता दिखाएगा। हम ये ना समझें कि बस हमने जबान से पढ़ लिया और पढ़ के फौरन चले गए। हम जब तक कि अभी आपको तमाम समझाया गया पीछे कि जब तक कि आप उसको मानी, उसका तरीक़ेकार, किस किस चीज से हम अहद कर रहे हैं अल्लाह से, ये सब समझ में नहीं आया तो ये कलमा आपके कोई भी काम नहीं आएगा। कलमे को अच्छी तरह से समझकर उस पर अमल करना पड़ेगा हमको। देखिए कलमे तैयबा पढ़ने वाले को अगर कोई नुकसान दुनिया में और कलमे खबीसा पढ़ने वालों को अगर फायदा है तो हम इसकी तरफ अपनी नजर हटा लें। याद रखें कि कलमा तैयबा कभी झूठा नहीं हो सकता। कलमा तैयबा के सिवा कोई कलमा नहीं जिसकी पैरवी करके इंसान को दुनिया में राहत और आखिरत में सुरखी नसीब हो। हम जिस तरफ चाहे नजर दौड़ा कर देख लें, इसलिए इसकी खिलाफ वर्जी हमें नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कि कलमा तैयबा पर ईमान लाने का मकसद क्या होना चाहिए हमारा। कोई तो देखिए हम जब कोई काम करते हैं तो उसका मकसद जरूर ढूंढते हैं, बगैर मकसद के कोई तो कोई काम करते ही नहीं है। छोटी सी छोटी चीज में अपना पहले मकसद ढूंढते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि हम क्यों कलमा पढ़ते हैं? भाई आपके पास जवाब इसका क्या होगा कि काफिर और मुसलमान में फर्क हो जाता है, हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो भाई काफिर और उसमें कलमा पढ़ के हमारा सामने से फर्क कैसे नजर आए कि हम मुसलमान है काफिर, हम कैसे बताएंगे किसी को, हम कैसे समझाएंगे इस बात को किसी को? भाई हमारे जैसा हमारा जिस्म है, आंख नाक कान सब कुछ वही तो उनके पास भी है, हमारे पास भी है, दोनों के पास। हम इसका फर्क नहीं समझा पाएंगे ना सामने से। तो जब तक कि बल्कि काफिर के अंजाम और मुसलमान के अंजाम में फर्क हम न समझ पाए। काफिर का अंजाम ये है कि आखिरत में खुदा की रहमत से महरूम हो जाएगा और नाकाम और नामुराद रहेगा। और मुसलमान का अंजाम ये कि खुदा की खुशनुदी से हासिल होगी और आखिरत में वो कामयाब होगा और बामुराद होगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखें कि हम दोनों में इसी चीज का फर्क है। अब कलमा तैयबा पढ़ने का मकसद एक ये भी है कि अभी तरन्नुम ने आपको कुछ चीजों की तरफ निशानदही की थी कि इल्म, आप कलमा तैयबा पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको पॉइंट आपने नोट किया होगा, इल्म की जरूरत पड़ती है, यकीन की जरूरत पड़ती है, खालिस रजा की जरूरत पड़ती है ना। ये सारी चीजों को हमें ख्याल रखना होगा। जब तक कि हम इन पॉइंट पे नहीं आएंगे हम इस कलमे का मतलब कभी भी नहीं समझ पाएंगे, चाहे जबान से हम 100 तस्बीह पढ़ें, 1000 तस्बीह पढ़ें। देखिए ये कलमा हमें जिंदगी में अमल करने की चीज है। हम चले गए दुनिया से, हमारे लिए अब कोई कलमा पढ़ रहा है तो हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, जो पढ़ रहा है उसको ही उसका फायदा मिलने वाला है। हमारा इल्म जो है, जब हमने इसका इल्म हासिल कर लिया, कलमा तैयबा हमें पता चल गया, हमें कुरान मिल गई, रहनुमाई उससे मिल गई, अल्लाह के रसूल ने हमको तमाम चीजें बता दी। अब हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की बंदगी करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। देखिए अल्लाह की बंदगी करने में तो ये ना कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सब कुछ करते हैं अल्लाह के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इस बात की कि अल्लाह ने इनको रसूल बना के भेजा और फिर दुनिया में आने के बाद आपने जो जो काम किए, आपकी जिंदगी चलता फिरता नमूना थी, उस पर अगर हम अमल करेंगे तब इस कलमे का हक हमारा अदा होगा। और अगर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सिर्फ जबानी की
या रसूलुल्लाह का नारा लगा के की, चाहे अपने घरों में तमाम तख्तियां लगा के की, चाहे झंडे लगा के की, कोई भी फर्क पड़ने वाला इससे नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी तभी हो सकती है कि आपकी जिंदगी का जो नमूना था, चलता फिरता कुरान, उस पर हमें अमल करना पड़ेगा और हम अपने इल्म के मुताबिक जितना हमने सीखा है या सीखने की कोशिश करें, उन सब पर हमें अमल भी करना होगा। सिर्फ पढ़ के सीख के दूसरों तक पहुंचा देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अमल जरूरी होगा। अल्लाह को अपना मालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल मानना, आखिरत की जिंदगी को मानना और कुरान की तालीमात जितनी है उन सबको मानना सब हमारी जिम्मेदारी है और यही सुन्नत भी है। जो हम सुन्नतों पे अमल करते हैं यही हमारी सुन्नत भी होगी। और यकीन रखिए कि कोई भी खेती करने वाला, काश्त करने वाला बुरे अंजाम नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि जब हमारी खेती तैयार हो, हमारी अपनी हाथ की बनाई कोई भी काम हम कर रहे हैं, जब मेहनत हमारी इसमें सर्फ हो जाए, तो हम ये चाहते हैं कि उसका अंजाम बहुत अच्छा हो। तो आखिरत की फसल भी तैयार करने के लिए हम बुरे अंजाम से बचें और इस काम में बिल्कुल भी गफलत न करें। कोई शख्स भी जानबूझकर अपने हक में कांटे नहीं बोता। कांटे वही बोता है जिसे ये यकीन नहीं होता कि ये चीज सही है या गलत है, और वो कांटे उसको तकलीफ देंगे। आप जानबूझकर अपने हाथ में आग का अंगारा नहीं उठाते, क्योंकि आपको यकीन है कि ये हमें जला देगा। एक बच्चा आग में हाथ डालता है अगर, तो उसको पता ही नहीं होता कि इसका अंजाम क्या है। तो अजीज बहनों, हम सबको इस बात को अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि इस कलमे का हक हमें कैसे अदा करना है, और कभी भी हमें मुतमईन नहीं होना है कि बस अब हमने इसका हक अदा कर दिया। नहीं, कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। जितना भी हम इसके अंदर गहराई में जाएंगे, हम इसको समझेंगे, अल्लाह ताला के उतने ही नजदीक होंगे। हम अपनी छोटी बड़ी तमाम कामों में जब अल्लाह की रहनुमाई हासिल करते हैं, तब हम ये कहेंगे कि हमने ये इकरार किया कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। हम दुनिया के इलाह को बहुत ज्यादा मानते हैं, दुनिया के इलाह से डरते भी हैं और दूसरों को डराते भी हैं। देखो, तुम ऐसा करोगे तो फला तुमको ये कहेगा, फला तुमको ये कहेगा। आप किसी की फिक्र नहीं करनी है। अब हमको सिर्फ अगर अल्लाह पे हम ईमान लाए हैं तो उसकी तरफ मुतवज्जे होना है और उसी से हमें मदद मांगनी है। और हम मदद मांगते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और हम ये भी दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते की तरफ चला। तो जब हम ये दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगने के साथ साथ अपने अमल को भी सामने रखें कि और हमने अल्लाह से दुआ मांगी है, और हम इस बात की शर्मिंदगी महसूस करें कि हम रोज अल्लाह से दुआ मांगते हैं फिर उसकी खिलाफ वर्जी करने लगते हैं। चलो अभी थोड़ी देर ये काम कर लेते हैं, फिर वक्त अभी तो बहुत जिंदगी बची हुई है अच्छे काम करने के लिए, फिर से जब वक्त आएगा तो हम इस काम को कर लेंगे। यकीन जानिए, इस अपने दिमाग के, अपने दिल के इस फतूर को सब लोग निकाल दीजिए, और निकालने के बाद सच्चे दिल से ईमान लाइए, और जब वक्त मिले ये कलमा पढ़िए और पढ़ के देखिए कि हम इस पर पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। ये कहाँ से हमारे दिलों से निकल जाता है, क्योंकि जबान से तो तारी रहेगा लेकिन दिलों से ये कलमा निकल जाता है। और निकल जाने से मुराद वही कि जब हम इसके मुताबिक काम नहीं करेंगे, यानी अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। जब कोई इबादत के लायक नहीं तो हम किसी और की क्यों सुने, किसी और से हम क्यों डरें। हम सिर्फ अल्लाह से डरें और अल्लाह की सुने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो हम उनकी पैरवी करें। इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में इन तमाम चीजों पर अमल करने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। मैम, बहुत अच्छी तरह आपने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के दिलों में इस कलीमे की अहमियत को बढ़ावा दें। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस पर खरे उतरें। बेशक आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि कलीमे पे हमारा तवक्कुल कितना ज़रूरी है। इसी तरह हर बात पे, इवन दुआ तक में अल्लाह ताला पे तवक्कुल कितना ज़रूरी है, क्योंकि
بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیا اللہ تعالیٰ میری دعا نعوذ باللہ سنتے بھی ہیں، کیا میرے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے میری آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک نہیں پہنچ رہی۔ تو ان سوالوں کے جواب ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ پہ توکل کمزور ہونا، کیونکہ کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتی، کبھی فوراً ملتی ہے، کبھی بہتر وقت پر ملتی ہے، کبھی بہتر چیز میں بدل دی جاتی ہے، کیونکہ اس دعا میں ہماری بھلائی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے بدل دیتے ہیں، اور کبھی اس کے بدلے ہمارا کوئی نقصان ٹال دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا سننے میں دیر تبھی کرتے ہیں جب دیر ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے اور ہمیں اپنے مانگنے پہ ملتا ہے لیکن وقت پر۔ دعا میں استقامت بھی عبادت ہے، اور بار بار دعا کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت پر یقین کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ تو دیر میں بھی اس کی حکمت میں بھلائی ہوتی ہے۔ اگر ہم حلال رزق کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، دعاؤں میں اسماء الحسنہ شامل کرتے ہیں اور ہمارا دل حاضر رہتا ہے اور صبر کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعا ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار میں انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ ہمیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کے وسیلے سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے تیرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں ضرور سنتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں سنتا ہوں، تو ہمیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا توکل مضبوط کرے، کیونکہ when you make دعا اللہ listen، when you listen اللہ talks، when you believe اللہ works۔ Allah never reject our دعا، He answer it all in different ways۔ اسی کے ساتھ میں اسما طارق صاحبہ کو دعا کی دعوت دیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض، ولہ الحمد وفی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ الحمد للہ الذی بنعمتی تتم الصالحات۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمد للہ علی کل حال۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی و قیوم، اے تمام جہانوں کے پالن ہار، اے داتا، اے مالک، اے اللہ، آج ہم تیرے گھر میں تیرے رحمت کے سائے میں تیرے کلام اور تیرے ذکر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دل کو اپنے کلام سے روشن کر دے، ہماری زندگیوں کو کلمہ طیبہ کی برکت سے سرشار کر دے۔ یا رب، تو نے ہدایت کا سب سے پہلا دروازہ کلمہ طیبہ کو بنایا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ اس کلمہ کو ہماری زندگی کا مرکز اور ماتھے کا نور بنا دے۔ یا اللہ، ہماری زبان کلمہ کا اظہار کرے، ہمارا دل اس کی تصدیق کرے اور ہمارے اعمال اس کی گواہی دیں۔ ہمارے دلوں سے اندھیروں کو روک دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے اندھیروں کو، شک کو، وسوسے کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ اس کلمہ کے ساتھ دنیا سے روانہ ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں نا، تو اللہ ہمارے بھی دلوں کو، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جو اس کلمے کے ساتھ
زندگی گزارتے ہیں۔ یا اللہ یہ کلمہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اتر جائے اللہ، ان کے عقائد کو مضبوط کر دے، ان کی کمزوری کو قوت میں بدل دے، ان کے راستوں کو ہدایت اور نور سے بھر دے، انہیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ، بے راہ دعوتوں سے بچا، غلط سوچ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر، ہر امتحان میں، جب ہم گریں، جب ہم تھک جائیں، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہمارے دلوں سے صدا نکلے لا الہ الا اللہ، اور ہمارے عمل اسے تصدیق سے کہنے لگے ہیں محمد رسول اللہ۔ یا اللہ کلمہ طیبہ کو ہمارے گھروں میں برکت کا سبب بنا دے، ہماری روح کا سکون عطا کر، ہمارے دکھ دور کر، ہماری روزی میں برکت، ہمارے دلوں میں اطمینان اور ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کر دے۔ ہمارے دل سے غم، تکلیف اور اندھیرے دور فرما، ہمیں وہ سکون عطا فرما جو تیرے ذکر میں ملتا ہے۔ یا اللہ جو رزق ہمارے لیے بہترین ہو ہمیں وہی عطا فرمائیو، اور جس چیز میں شر ہو اس سے ہمیں دور رکھیو، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے دلوں کی زنجیریں کاٹ دے، ہماری زندگیوں کو آسانی کا سفر بنا دے۔ یا اللہ علم نافع اور اچھی سوچ عطا کر، اخلاص، صبر اور تیری رضا میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو دعا سن رہے ہیں ان کے لیے ہر قدم پر برکت لکھ دے، ان کے دلوں کو ہلکا، ان کی روح کو پرسکون اور راستوں کو روشن بنا دے اللہ۔ یا اللہ آخری وقت ہم پر آسان کریو، ہمارے لب پہ یہی کلمہ جاری رکھو، یہ کلمہ آخری وقت پہ ہماری زبان سے جاری و ساری رکھیو اللہ، اور روز قیامت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔